السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نویں جماعت کے نصاب میں شامل نوائے اردو کا چوتھا سبق لے کر۔ آج کے سبق میں ہم ایک افسانہ پڑھیں گے جو صالحہ عابد حسین کا لکھا ہوا افسانہ ہے، اور اس افسانے کا عنوان ہے مگر وہ ٹوٹ گئی۔ پہلے صالحہ عابد حسین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کون تھیں اور ان کا ادبی معیار کیا تھا۔ صالحہ عابد حسین یہ ان کا نام ہے۔ 1913 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1988 میں ان کا انتقال ہوا۔ صالحہ عابد حسین کا اصلی نام مصداق فاطمہ تھا۔ وہ خواجہ غلام الثقلین کی صاحبزادی اور ڈاکٹر سید عابد حسین کی بیوی تھیں۔ وہ خواجہ الطاف حسین حالی کے خاندان میں پانی پت میں پیدا ہوئیں۔ لکھنے پڑھنے کا شوق انہیں بچپن ہی سے تھا۔ مشہور مصنف، فلسفی اور ماہر تعلیم ڈاکٹر عابد حسین سے شادی کی بعد ان کے تصنیف و تالیف کے شوق میں مزید اضافہ ہوا۔ لیکن ان کی بنیادی حیثیت جو ہے وہ ناول نویس یعنی ناول لکھنے والے اور افسانہ نگار کی ہے۔ صالحہ عابد حسین اپنے قلم کے ذریعے تحریک آزادی میں شریک رہیں۔ انہوں نے اپنے ناولوں، افسانوں اور ڈراموں کے ذریعے انسانی اور تہذیبی قدروں کو عام کیا اور عورتوں کے مسائل اور سماجی خرابیوں کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی۔ حکومت ہند نے ان کو پدم شری کا اعزاز عطا کیا۔ کئی صوبائی اکادمیوں نے بھی انہیں انعام دیے۔ ان کے ناولوں میں عذرا، آتش خاموش، قطرے سے گوہر ہونے تک، یادوں کے چراغ اور اپنی اپنی سلیب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ افسانوں کے 4 مجموعے بھی شائع ہوئے۔ یہ تھا صالحہ عابد حسین کے بارے میں کچھ ہم نے پڑھا۔ اب ان کا لکھا ہوا افسانہ جو ہے مگر وہ ٹوٹ گئی، اسے ہم پڑھتے ہیں۔ مگر وہ ٹوٹ گئی عنوان ہے۔ دور کسی گھنٹے نے 2 بجائے۔ اس کے وسیع بیڈ روم کے ہاتھی دانت کے لیمپ میں نیلا زیرو بلب روشن تھا، جس کی ٹھنڈی روشنی میں ہر چیز بے جان سی نظر آ رہی تھی۔ سنگھار میں اس پر سجی سینکڑوں شیشیاں، بوتلیں، برش وغیرہ وغیرہ، ڈبل بیڈ کا قیمتی بستر اور نیلا نائٹ گون، چھت پر لٹکا چھوٹا سا بلوری جھاڑ، ہر چیز اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ برابر کے کمرے میں بچے اپنی آیا کے ساتھ آرام کر رہے تھے۔ دوسرے نوکر اپنے اپنے کوارٹرز میں محو خواب ہوں گے، مطلب سو رہے ہوں گے۔ ہاں، صرف اس کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ 2 بج چکے، نہ وہ آئے نہ نیند آئی۔ جس طرح وہ روٹھے ہیں اسی طرح نیند بھی روٹ گئی ہے۔ وہ ڈبل بیڈ کے دوسرے حصے پر لوٹ لگا کر آ گئی اور ان کے تکیے پر سر رکھ دیا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب سا امڑ آیا جو اس کے گالوں پر لڑکتے، کنپٹیوں پر سے پھیلتے نرم تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ سامنے دیوار پر ان دونوں کی قد آدم رنگین تصویر آویزاں تھیں۔ قد آدم مطلب برابر کی، جسم کے برابر کی تصویریں۔ ان کی شادی کی تصویر، اس کے چہرے پر شرمیلی اور مسرور مسکراہٹ، اور ان کی آنکھوں میں اشتیاق ہے، شرارت ہے اور تجسس بھی۔ شادی شادی شادی، شادی یا بربادی، کتنی بربادیاں اس نے اپنے چاروں طرف دیکھی تھیں۔ اماں کی زندگی، بھابھی کا انجام، اس کی پیاری سہیلی منورما کی خودکشی، اس کے ٹیچر کی تنہا اداس زندگی، 2 4 نہیں 20 ناکام شادیوں کو اس نے دیکھا تھا۔ یہ شادی بربادی کیوں بن جاتی ہے؟ عورتیں تو مردوں ہی کو الزام دیتی ہیں، مگر کیا ان کا قصور کچھ نہیں ہوتا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ شادی شدہ زندگی کو کامیاب اور مسرور بنانا عورت کا کام ہے؟ نبھانے کی ذمہ داری مرد سے زیادہ عورت پر آتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو کیا نبھا نہیں ہو سکتا؟ اس نے اگر کبھی شادی کی تو نہیں، وہ لرز اٹھتی، جانے کیا انجام ہو۔ وہ ابھی شادی نہیں کرے گی، ایم اے کرنے کے بعد پھر سوچے گی۔ لیکن ادھر ادھر کی زندگیاں دیکھ کر وہ بہت زیادہ حساس بلکہ شکی ہو گئی تھی۔ کیا حرج ہے اگر وہ شادی نہ کرے اور تعلیم پائے، ڈگریاں لے، اچھی سی نوکری کرے، اپنا گھر بنائے؟ مگر یہ ناکام زندگیاں، یہ جدائیاں، یہ طلاقیں، اس میں مرد سے زیادہ عورت کا قصور ہے شاید۔ وہ چاہے تو وہ سہار نہ سیکھے۔ گھر بنانا یا بگاڑنا عورت کے ہاتھ میں۔ بھابھی کا مزاج خدا کی پناہ، باجی کی خودداری اور آن بان، شوہر سے مقابلے منورما حد سے زیادہ حساس نہ ہوتی، اور اتنی بے زبان تو شاید خودکشی کی نوبت نہ آتی۔ اماں اس رشتے کے خلاف تھیں۔ خاندان اور باجی کو عمر پر اعتراض تھا، اور بھائی صاحب کھلم کھلا کہتے تھے کہ مزاج کا بہت تیز ہے۔ البتہ ابا میاں کہتے ذہین ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اتنی پوزیشن ہے، درجہ عہدہ کیا نہ تھا ان کے پاس، اور پھر یہ مسکان
خواہ مخواہ لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ 15-17 برس کا فرق ہے، کیا ہوا، مرد کی عمر میں فرق ہونا ہی چاہیے، لڑکی جلدی میچور ہو جاتی ہے، مزاج سبھی مردوں کا تیز ہوتا ہے، عورت اگر مزاج شناس ہو تو۔ اماں، باجی، بھابھی، منورما، شانتی، ان سب کی زندگیاں اس کی نظر میں ہیں، اس کی کمزوریاں بھی وہ جانتی ہے، اس کا عزم تھا کہ وہ ان کا دل جیتے گی، اس کے لیے ناگزیر بن جائے گی، اس کے مزاج کو سہارے گی، اسے خوش رکھے گی۔ میں نباہ کرنا جانتی ہوں، نباہ کر کے دکھاؤں گی، اور سب کو ہتھیار ڈالنے پڑے، وہ ان کی بن گئی۔ ایک کے بعد دوسری بیٹی ہوئی تو اس روشن خیال اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد کے چہرے پر ناگواری کے بل پڑ گئے، جیسے ہی اس کی اختیار کی بات تھی۔ بچیوں نے جانا ہی نہیں کہ باپ کی محبت کس چڑیا کا نام ہے۔ خالائیں، پھوپھیاں، محلے پڑوس والے جن بچوں کے بھولے چہروں اور پیاری باتوں پر جان دیتے، ماموں چچا جن سے اتنی محبت کرتے، وہ ڈیڈی کی صورت کو ترستی رہیں اور ماں کی محبت سے محروم۔ مگر اسے تو نباہ کرنا تھا، اس کے لیے اس نے وہ سہا جس کا اعتراف وہ خود اپنی ذات سے بھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ سارا خاندان یہ سمجھتا تھا کہ شوہر اسے بے حد چاہتا ہے، آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، ہزاروں میں کھیلتی ہے، ہر ضرورت اور خواہش پوری ہوتی ہے، ہر عیش و آرام میسر ہے۔ ایسی خوش قسمت لڑکیاں کم ہوتی ہیں۔ خوش قسمت، ہاں، اس نے سب کو یہی احساس دلایا تھا۔ وہ جلتے داغ، وہ ٹپکتے زخم، وہ مجروح خودداری، اپنائیت کا وہ مجبور احساس کس نے دیکھا؟ کون دیکھ سکتا تھا جس کو وہ 15 سال سے سہار رہی تھی؟ اس کی آنکھوں سے جلتے آنسوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس نے، اس عالی خاندان، تعلیم یافتہ، خود مختار لڑکی نے کیا نہیں سہا۔ رات بھر ٹانگیں دبائیں، دن بھر کھانے پکائے اور اپنے ہاتھ سے کھلائے۔ جب شوشو پیدا ہوا تو کچھ عرصے مجازی خدا نے بیٹے کی ماں بن جانے کے بعد اس کا خیال کیا۔ وہ قدر اور عزت جو کچھ عرصے بعد پھر خاک میں مل گئی۔ 4 بجے کی آواز پر وہ چونک پڑی، کھڑکی میں سے چاند کی کرنیں شیشے پر دھندلا سی گئی تھیں۔ وہ اب تک نہیں آیا، اور اب یہ کون سی نئی بات ہے؟ کب سے یہ آگ سینے میں بھڑک رہی ہے اور وہ ان شعلوں کو بجھانے اور دبانے کی جدوجہد میں لگی ہوئی ہے۔ چند دن کو بھیا کے پاس چلی جاؤں؟ ہاں جاؤ نا، تمہیں کسی سے محبت نہیں ہے؟ پہلی بار اس نے یہ جملہ سنا تو حیران رہ گئی، منہ سے نکلا، کیا سچ مچ چلی جاؤں؟ اور کیا اسٹامپ پر لکھ کر دوں؟ اور تم میرے بغیر؟ میں خوب رہ لوں گا تمہارے بغیر، تمہاری لڑکی اتنی بڑی ہو چکی ہے، اس کو محبت دو، دوسرے بچوں کو سنبھالو، میرا پیچھا چھوڑو۔ وہ گمسم حیران اس کا منہ تکتی رہی۔ وہ ایسا بے نیاز، بے تعلق بیٹھا رہا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ دور کہیں سے مؤذن کی آواز بلند ہوئی، اس نے بیٹھ کر سر ڈھک لیا۔ کھڑکی میں سے پھٹتی پو کی ہلکی دودھیا روشنی پر اس کی نظریں جم گئیں۔ اوشا، اس کی زندگی میں اوشا کی کوئی کرن چمکے گی کیا؟ وہ لڑکی اس سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتی۔ کل اس نے ان سے صاف بات کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، لیکن ایک جملہ سن کر ہی انہوں نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ تم نے جو سنا سب ٹھیک ہے، مگر تم کون ہوتی ہو اعتراض کرنے والی؟ وہ تو میری جان کے ساتھ ہے، تم چاہو تو چھوڑ سکتی ہو۔ نہیں نہیں نہیں، ہسٹیرک انداز سے اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ نہیں، آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، ایسی آتی جاتی عورتیں میری جگہ نہیں لے سکتی۔ آپ کے بچے، بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں پیسے کی کمی نہ ہوگی، جتنا چاہو گی ملے گا۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے پیسے کی نہیں، آپ کی ضرورت ہے، بچوں کو باپ کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے بکے جاؤ، اور یہ کہتے وہ باہر نکل گئے۔ اب سورج نکل آیا تھا، آیائیں بچوں کو تیار کر رہی تھیں، نند کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کی ملازمہ 2 بار ناشتے کا تقاضا کرنے آ چکی تھی، مگر وہ اسی طرح نائٹ گاؤن میں مسہری پر بیٹھی تھی اور سوچے جا رہی تھی۔ نہیں، یہ شادی نہیں ٹوٹ سکتی، میں سب سہاروں گی، سب کچھ جھیلوں گی، مگر اسے چھوڑوں گی نہیں۔ عورت کی زندگی میں سخت وقت بھی آتے ہیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، وہ پچھتائیں گے، اور وہ لڑکی، وہ خود انہیں چھوڑ دے گی۔ میری جگہ کون لے سکتا ہے؟ بیگم صاحب، آپ کے نام کا خط۔ ملازمہ نے ایک بڑا سا لفافہ اس کے کانپتے ہاتھوں میں دے دیا۔ جانے کیا ہے؟ اس کا دل لرز رہا تھا۔ بڑی دیر بعد اس نے لفافہ چاک کیا، تو وہ ٹوٹ گئی۔ طلاق نامہ اس کے ہاتھ سے فرش پر گر پڑا تھا، اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیوار کو تکے جا رہی تھی اور ایک جملہ بڑبڑاتی جاتی تھی، مگر وہ ٹوٹ گئی۔
टूट गई। ये सालेहा आबिद हुसैन का लिखा हुआ अफसाना है। मश्क देख लें, अल्फाज माने की मश्क। मुंजमिद का मतलब है जमा हुआ, ठहरा हुआ। नाला का मतलब है बेजार। हिरासा का मतलब है डरा हुआ। ओजल का मतलब नजरों से छुपा हुआ। हिस्टेरिक अंदाज, चीखना, चिल्लाना, रोना। हिस्टेरिया एक बीमारी होती है जिसमें इंसान का जहनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है और वो मुख्तलिफ़ तरह की हरकतें करने लगता है। खुददारी अपनी इज़्ज़त का पास। गौर करने की बात है, इस कहानी के दो रुख हैं। इस कहानी में जहाँ लड़कियों पर मजालिम की दास्तान बयान की गई, वहीं गैर जिम्मेदार मर्दों पर तंज भी किया गया। ये कहानी हमारे माशरे की उन ख़वातीन की तस्वीर कुशी करती है जो आए दिन ऐसे हालात से मुकाबला करती हैं। जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है कि शौहर के बुरे बर्ताव के बावजूद बीवी किसी न किसी तरह, ख्वाह वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त या अपने बच्चों की खातिर निभाने की कोशिश करती है। सालेहा आबिद हुसैन की कहानी जिस ज़माने में लिखी गई, उस वक्त की तालीम याफ्ता लड़कियां जुल्म सहने के बावजूद खामोश रहती थीं। लेकिन आज की औरत बेदार हो चुकी है। वो शौहर के इस घिनौने अमल के बाद खामोश नहीं बैठती। उसको सदमा तो ज़रूर पहुंचता है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर एक नया आज़्म पैदा हो जाता है। सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, मुसन्निफ़ाने भाभी, बाजी और मनोरमा की शादियों की नाकामी के क्या असबाब बताए हैं? इसका जवाब होगा, भाभी का मिजाज तेज़ था, बाजी शौहर के मुकाबले में खुददारी और आन बान का ख्याल रखती थी, मनोरमा हद से ज़्यादा हसास थी, इसलिए उनकी शादियां नाकाम हो गईं और वो अपने शौहरों के साथ निबाह ना कर सकीं। दूसरा सवाल है, अफसाने की हीरोइन को पूरा ख़ानदान खुशकिस्मत क्यों समझता था? उसका जवाब यह है, अफसाने की हीरोइन पर जो कुछ गुजर रही थी, ख़ानदान वालों को उसका इल्म नहीं था। उसके साथ शौहर जो सलूक कर रहा था और वो किस तरह निभाह कर रही थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। चूँकि वो शौहर का घर छोड़कर कहीं जाती ना थी, इसलिए सब ये समझते थे कि शौहर उसे बहुत चाहता है, इसलिए आँखों से कभी ओझल ही नहीं होने देता। यानी वो उसे आँखों से कभी ओझल ही नहीं होने देता, वो हज़ारों में खेलती है। इस तरह के उन लोगों के ख्यालात थे। सवाल नंबर 3 ये है, अफसाने की हीरोइन हर तरह के हालात से निभाह करके क्या साबित करना चाहती थी? वो ये साबित करना चाहती थी कि ये शादी नहीं टूट सकती। औरत की ज़िंदगी में सख्त वक्त भी आते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों शौहर पछताएगा और वो लड़की खुद उन्हें छोड़कर चली जाएगी। सवाल नंबर 4 है, इस अफसाने का हीरो तालीम याफ्ता होने के बावजूद लड़कियों के पैदा होने पर बीवी से नाराज़ क्यों था? इसका जवाब ये होगा, क्योंकि उसके यहाँ एक के बाद एक 2 लड़कियाँ पैदा हो गईं, जिस पर वो अपनी बीवी को कसूरवार समझता था और चाहता था कि उसके यहाँ लड़के ही लड़के पैदा हों। हालांकि बाद में एक लड़का भी पैदा हुआ, जिसके बाद वो नॉर्मल हो गया, लेकिन बाद में वो दोबारा नाराज़ होकर दूसरी औरत में दिलचस्पी लेने लगा और यही सबब बना इस घर के बिगड़ने का। अमली काम देख लें हम। मुंदरजा झैल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। फटी फटी आंखों से तकना, खाक में मिलना, आंख से ओझल होना, हज़ारों में खेलना। अफसाने में एक जगह मिजाज शनास लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसमें शनास ये लाहिका है। आप इस लाहिके का इस्तेमाल करके 3 अल्फाज लिखिए। लाहिका कहते हैं वो लफ्ज़ जो किसी दूसरे लफ्ज़ के आखिर में आकर एक नया माना पैदा कर दे। इस अफसाने में इस्तेमाल होने वाले 5 अंग्रेज़ी अल्फाज लिखिए। ये अमली काम है, आप कीजिए और फ़ायदा उठाइए। उम्मीद है ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।